بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی بھی مخلوق کو حقیر سمجھنا حرام ہے۔ خالی انسان ہی نہیں، کوئی بھی مخلوق ہو اس کو حقیر یعنی ہلکا سمجھنا، کمتر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا حرام ہے۔ تمہیں پیدا اللہ نے کیا، کھلایا پلایا اللہ نے، تو تم کون ہوتے ہو؟ بھنجنی کے تیز دیہاتی مثل ہے، یعنی بے وقت بے حیثیت تمہارا کیا لگا ہوا ہے؟ تم اس کو حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ تمہیں اپنی بالادستی کا حق کس نے دیا؟ اس کو برا سمجھنے والا تم کون ہو؟ کسی انسان کو برا سمجھنا تو کجا کسی جانور اور کتے کو برا سمجھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اولیاء اللہ کو بلند مقام ملنے کی وجہ اسی طرح کے واقعات کے لیے ایک شعر مشہور ہے، کہتے ہیں عظیم بر ملائک شرف داشتن کہ خود را بہ از سگ نب انداشتن، یعنی اولیاء اللہ کو جو مقام اور بلندی ملتی ہے اور فرشتے بھی ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کا راز یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے کو کتے سے افضل نہیں سمجھا۔ کتے کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس کی ایک روٹی بھی کھا لیتا ہے اس کی کبھی نمک حرامی نہیں کرتا، بلکہ پوری زندگی وفاداری میں گزار دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں روندتے ہوئے گزر جاتا ہے، پھر بھی اس کے اندر اپنے مالک کے سامنے شکر گزاری کے ساتھ سر رکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ، میرے دوستو، ہمارا اپنے آپ کو افضل سمجھنا حقیقت میں اپنے نفس کی تربیت نہ کرانے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارا اپنے آپ کو افضل، بہتر، بڑھیا سمجھنا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کرائی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر اور بڑھیا، نیک پارسا سمجھتے ہیں۔ اس لیے جو تربیت کا نصاب ہے، کورس ہے، ذکر، فکر، خوف اور صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اگر اس نصاب سے انسان اپنے کو مجلہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں بھی باادب ہو جاتا ہے، بندوں کے تعلق میں بھی باادب ہو جاتا ہے، مخلوق کے تعلق میں بھی نرم اور مہربان ہو جاتا ہے، اور خلق کے تعلق میں بھی نرم اور مہربان ہو جاتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے اندر سے یہ عیب نکل جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، میں جو اپنے آپ کو بڑھیا، افضل، بہتر سمجھ رہا ہوں، یہ مرض سے مجھے چھٹکارا مل جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، فکر کرنا پڑے گا، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے رہتے، چونکہ اللہ والے اپنے آپ کو بے قیمت ہی سمجھتے ہیں، بے حیثیت ہی سمجھتے ہیں، تو ہم ان کی صحبت میں رہیں گے تو وہ غیر محسوس طریقے سے وہ خوبی ہمارے اندر بھی رفتہ 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 آہستہ آہستہ آئے گی۔ اور اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، عام جو حال ہے اس ماحول میں ہے، ان لوگوں میں ہے، تو یہ مرض اور بڑھے گا۔ میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، میری کوئی شان ہے، یہ مرض گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ اور یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی، اس پہ جنت ہی حرام ہے، اس کو جہنم ہی میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایسی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ اب آپ تو کیا تھے سب جانتے ہیں، معصوم عن الخطایا تھے، بخشائے تھے،
امام الانبیاء تھے جی، اور اللہ سے مخاطب ہوتے تو کیسے کہتے اللہم انی عبدک وابن امتک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں اور تیرے غلام کا غلام ہوں اور تیری بندی کا غلام ہوں جی۔ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ اب ہم سوچیں ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں۔ دوسری دعا حدیث شریف میں ملتی ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا، اے میرے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا، میری نگاہ میں میری کوئی قیمت ہی نہ ہو، کوئی حیثیت ہی نہیں ہو، اپنے آپ کو گھٹیا نکما سمجھو۔ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجیے، لوگوں کو نگاہ میں بڑا بنا دیجیے، لیکن میری نگاہ میں مجھے چھوٹا بنا۔ ہمارا اس کا اپوزٹ ہے، اس کا الٹا ہے، ہم اپنی نگاہ میں بڑے فارسا ہیں، بڑے سورما ہیں جی، بڑے قابل ہیں، اور لوگوں کی نگاہ میں کوئی وقت دو کوڑی کی وقت نہیں۔ یہ سزا ہے، جب اپنے کو بڑھیا سمجھو گے تو لوگوں کے دل میں کوئی اس کی وقت اور عزت نہیں ہوگی، اور اپنے کو بدتر گھٹیا کمتر سمجھو گے تو پھر لوگ سر پہ بٹھائیں گے، لوگ آپ کی قدر منزلت کریں گے، آپ کو عزت کریں گے نہیں۔ تو جو یہ چاہے کہ اس مضی مرض سے نجات ملے تو اللہ کا ذکر کی کثرت کریں، فکر کریں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس بیماری کے علاج نہ کرانے کا نقصان، اگر یہ انسان اس نصاب سے اپنے نفس کو مجلہ نہیں کرتا، صاف پاک نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی سے لڑتا جھگڑتا ہے اور اللہ کی شکایت کرتے پھرتا ہے کہ اللہ نے تو کچھ دیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے شکوہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس انسان کی شکایت کی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یعنی انسان اپنے رب کا، اپنے مربی کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی یہ انسان اپنے رب کا، اپنے مربی کا بڑا ناشکرا ہے۔ کیوں ناشکرا کیوں ہے؟ تو ناشکرا ہونے کا راز یہ ہے کہ یہ اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، یہ تو دوسروں کی نعمت دیکھتا ہے، اپنی تجوری نہیں دیکھتا، بلکہ دوسروں کی تجوری دیکھتا ہے۔ دوسروں کے حساب کتاب سے کیا ہوگا؟ تمہارا حساب کتاب تم سے ہوگا۔ ناشکری کا راز یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جی۔ چنانچہ ایک شخص پیدل چلتا ہے تو وہ سائیکل والے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بھلا بتائیے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، یہ تو سائیکل سے جا رہا ہے، اور میں اس سے کتنا بڑا بد نصیب ہوں کہ مجھے سائیکل بھی نصیب نہیں ہو۔ سائیکل والا جب موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں سائیکل ہی میں رہ گیا، یہ موٹر سائیکل سے جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھتا ہے تو اس کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے کہ بھلا بتائیے ابھی تک ہم کو کار نہیں دیا، اس بیکار کو کار میں بٹھا کر نہیں لانا جی، ہم کو اب تک کار نہیں دیا اور اس بیکار کو کار میں بٹھا کر ٹہلا رہا ہے۔ کوئی اور بڑی گاڑی کر کے گزرتی ہے تو کہتا ہے بھلا بتلائیے یہ فلاں جگہ کا چمار ہے، آپ نے اس کو اتنا بڑا جھنڈا اور ڈنڈا دے دیا اور میں تو ویسا کا ویسا ہی رہ گیا۔ دوستو وہ شخص کس کی شکایت کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کر رہا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔
اب یہ تو جو چیزیں جو سنا آپ نے، سائیکل، بائک، کار، بلڈنگیں اور جو کچھ چیزیں، اس کو سمجھتے ہیں یہ نعمت ہے۔ لیکن میرے اپنے جسم میں کتنی نعمتیں ہیں اور کیسی قیمت ہے، لا قیمت ہے، لا قیمت ہے۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے ہیں اور اس نے کہا کہ بہت پریشان ہوں اور بڑی مصیبت میں ہوں، مجھ پر بڑی تکلیفیں ہیں، اللہ نے تجھے کچھ انعام بھی دیا ہے کہ نہیں؟ دیکھو کیا انعام ہے۔ تو کہا اچھا ایسا کرو، 10 لاکھ روپے دیتے ہیں ہم تمہیں، تمہاری کڈنی، گردہ نکال کے ہمیں دے دو۔ تو کہا یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا۔ تو کہا اللہ کے بندے، ایک کڈنی کی قیمت 10 لاکھ دے رہا ہوں تو تو دینے کو تیار نہیں ہے؟ تو تو میرے پورے جسم میں دیکھ لے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کیا کیا ہے، اس سب کے جوڑ کتنی مالیت ہے؟ اس کو نعمت نہیں سمجھتا، یہ چند ٹکوں کو نعمت سمجھتا ہے کہ یہ نعمت ہے جی۔ اور ہر وقت ناشکری، ارے صاحب میں تو بہت تکلیف میں ہوں، جتنا نیکی کا کام کرتا ہوں اتنی مصیبت میں ہوں، اور دوسرے جتنی بدماشی کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، مزے مار رہے ہیں، خوب مزے مار رہے ہیں، سمجھے؟ یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، راحت ہو یا تکلیف ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے راضی رہے۔ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں جی۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہے، کوئی ہم سے پوچھے السلام علیکم وعلیکم السلام، مسافہ کا خیریت ہے؟ کائے کی خیریت؟ آگ لگ گئی خیریت میں تھی، خیریت کہاں مر رہا ہے؟ اتنے دن سے بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا، دوا بھی کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اللہ سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض کہتے ہیں بیچارے ہمیں خیریت ہے، تو کہتے ہیں ابھی تو ٹھیک ہوں، ابھی کوئی جواب ہے؟ تو میں کہتا ہوں تو پھر آپ اس کے آگے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی تو کا جملہ جو استعمال کیا کہ ابھی تو ٹھیک ہوں، آگے بیمار ہونا چاہتے ہیں؟ آگے بیمار ہونا چاہتے ہیں یا کوئی مصیبت پریشانی چاہتے ہیں؟ آپ کو تو جواب یہ ہونا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تکلیف بھی ہو تو آپ الحمدللہ کہیے۔ بعض بیچارے جانتے نہیں ہیں، ان کا کہا خیریت ہے کہ ہاں خیریت ہے، اس کا جواب یہ جو اس نے کہا، اس نے پوچھا خیریت تو انہوں نے بھی کہہ دیا خیریت۔ جبکہ کوئی پوچھے ہم سے آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی، خیریت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، خیر عافیت سے۔ آدمی تکلیف میں بھی ہو اور پھر بھی کہے گا الحمدللہ بہت اچھا ہوں، اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی تنگ دستی چل رہی ہے، بہت تنگی ہے، پریشانی ہے، اور آپ کی بیگم سے ان کے ابا آئیں، بھائی آئیں، اماں آئیں اور پوچھیں اور کیسی گزر رہی ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہیں بہت اچھی ہے الحمدللہ، بہت اچھے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بیگم سے ان کی امی نے، ان کے ابا نے، بھائی نے پوچھا، انہوں نے خیریت کی، کہا بہت اچھے ہم، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو آپ سوچیے آپ کے دل میں آپ کی بیوی کی کتنی قدر ہوگی، اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، خوش ہوں گے، اور بعد میں آپ کہیں گے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے میری عزت بچائی اور میری بات پر، میری پریشانی تکلیف پر تم نے پردہ ڈال رکھا، تم نے اپنی ابا امی کے سامنے میری کوئی شکایت نہیں کی، کوئی اپنی تنگ دستی کا نہیں کہا، کتنا خوش ہوں گے۔ ایسے ہی میرے پیاروں، بندہ اب تکلیف میں ہو اور کوئی پوچھے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر، خیریت سے،
تو بتاؤ اللہ بھی کتنا خوش ہوگا ایسے بندے سے، کیسے راضی ہوگا، کیسے انعامات کی بارش اس پر برسائے جی۔ اس لیے جو ہے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیے اور یوں کہیے الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے، میں ہر حال میں راضی ہوں، تنگ دستی ہو تو راضی، اور خوب فیسلٹی خوشحالی ہو تب بھی راضی، بیمار ہوں تب بھی آپ سے راضی ہوں، چونکہ میں تو غلام ہوں، میری تو خیریت اسی میں ہے کہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ آپ سے روٹھ کر کے اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنا ہے تو میں تو راضی ہوں آپ سے، بیمار ہے تب بھی اور صحت مند ہے تب بھی جی، جس حال میں بھی ہے بس ہم راضی ہیں آپ سے۔ پھر اللہ کو پیار آتا ہے، پھر اس کے حالات میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور آدمی شکایت، ارے یار بہت تنگ دستی میں، بہت پریشانی، غریبی نے کمر توڑ دی جی، تو اب کیا اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ نعوذ باللہ اللہ کا ڈر جائے گا اور محروم ہوگا۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے میری اور آپ کی، ہر انسان کی، خصوصاً ہر مسلمان کی، کہ ہر حال میں راضی، ہر حال میں راضی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کہ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے جی۔ جبریل آئے جی اور کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا کہ میرے لاڈلے محبوب اگر کہیں تو عہد کے پہاڑ سونے کا بنا دیں، عہد کا پہاڑ سونے میں بنا دیں، اور جہاں جائیں ساتھ ساتھ چلے، چونکہ اتنی تنگ دستی تھی، اتنی غریبی تھی کہ 3 مہینے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی پوری حیات مبارکہ میں 63 سال کی حیات مبارکہ میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی۔ تو یہ ڈیمانڈ اللہ کی طرف سے کہ سونے کے پہاڑ بنا دیں اس کو، اور آپ جا وہاں چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں مجھے نہیں، میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، صبح کو کھا لوں تو آپ کا شکر ادا کروں، شام کو نہ ہو کھانے کا تو آپ سے مانگو، نہ ہو تو مانگو، کھا لو تو شکر ادا کرو، مجھے تو یہ پسند ہے جی۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے بندے ہیں ہم، بندہ بمانے غلام، بندہ بمانے غلام، تو ہماری خیریت تو اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے اس کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، اللہ سے اس کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو تمہاری میری عقل نہیں سمجھ پاتی، لیکن اللہ تو بڑا حکیم ہے جی، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے مستقبل کو نہیں جانتا، نفع نقصان کو نہیں جانتا، ماں باپ جانتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے۔ اللہ عز و جل جس کو 99 درجے زیادہ ہم سے پیار ہے، محبت ہے، وہ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے کہ کیا فائدے مند ہے اور کیا نقصان دہ جی، لہٰذا وہ اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہماری خیریت اسی میں ہے کہ ہم اللہ سے ہر حال میں راضی رہیں، جو بھی حال ہو، تنگ دستی کا ہو، خوشحالی کا ہو، غریبی کا ہو، مالداری کا ہو جی، صحت کا ہو، بیماری کا ہو، صرف اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ سے راضی، اللہ میں راضی ہوں آپ سے، آپ جس حال میں رکھے راضی ہوں جی، بس اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اس کے حالات کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک فقیر صاحب نے اعلان کیا میں بڑا فقیر ہوں، بڑا پریشان ہوں، آپ لوگ میری مدد کیجیے۔ اس پر ایک صاحب نے اس فقیر کو روک دیا اور یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم یہ بات مت کہو،
تم یہ بات مت کہو کہ میں پریشان ہوں، فقیر ہوں، صرف آپ یہ کہو کہ تم میری مدد کرو، صرف اتنی بات کہو، تم کو مدد کی ضرورت نہیں، کہو کہ تم میری مدد کرو، لیکن یہ مت کہو کہ میں بڑا محتاج ہوں، بڑا مسکین ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے کہا کیوں، آپ کو کیا پتا کہ میں کس حال میں ہوں؟ فقیر بگڑ گیا کہ آپ کو کیا معلوم میں کس حال میں ہوں؟ جی، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کو کیا پتا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ارے بھائی تم 10 لاکھ لے لو اور ایک آنکھ نکال کے دے دو، 10 لاکھ روپے مجھ سے لے لو اور تمہاری ایک آنکھ نکال کے دے دو۔ تمہارے پاس 10 لاکھ کی ایک آنکھ ہے کہ نہیں؟ یہ تو 10 لاکھ تمہارے لیے ہے، ورنہ اگر پروین توگڑیا کی آنکھ نکال کر لے جاؤ گے تو وہ 10,000 کروڑ دے گا اور کہے گا کہ بھیا 10,000 کروڑ کی یہ چیک لو اور میری آنکھ چھوڑ دو، اور اگر اوباما کی آنکھ نکالنے جاؤ گے تو وہ $10,000 دے گا۔ بہرحال اس شخص نے اس فقیر سے پوچھا کہ یہ آنکھ کی قیمت نہیں ہے، اس دماغ کی قیمت نہیں ہے، تمہارا ہاتھ قیمتی نہیں، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا؟ تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے، اس لیے رب کی شکایت کرتے ہو، اس لیے رب کی شکایت کرتے ہو۔ میرے دوستو، ہم نے اللہ کے تعلق کو صحیح نہیں سمجھا، نہیں سیکھا، ہم نے اللہ کے تعلق کو صحیح نہیں سیکھا، اللہ کے ساتھ باادب رہنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، اس لیے نفس اللہ کا شاکی بنا کر تمہیں جہنم میں لے جانے کا انتظام کرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، یعنی تمہیں عذاب دینے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیا تھا کیا؟ فخر کائنات بنائے تھے، مخدوم کائنات بنائے تھے، اشرف المخلوقات بنائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو تمہیں اپنے پیار کے قابل دیکھنا چاہ رہا تھا اور تمہیں جنت مکین بنانا چاہ رہا تھا، مگر تم نے اس کی مرضیات کو ٹھکرا دیا اور نامرضیات کو اپنے اوپر اوڑھ کر خود کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ اللہ نہیں چاہتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو عذاب دو، جی بالکل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ ان کی صفت ہے نا رحیم، رحمان، کریم، تو اگر وہ عذاب دینا چاہتے، جی سزا دینا چاہتے، تو پھر رحیم و کریم کی صفت ان کی کیا ہوتی؟ تو وہ نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو عذاب دیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے، لیکن آدمی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنی نفس کی بات مان کر، اپنے نفس کے کہنا مان کر کے، جی جس نفس کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، اس نفس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، یہ تو ہماری منمانی ہے، ہمارے نفس کی غلامی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کی خدمت میں جانے کا حکم دیا اللہ نے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور یہ اللہ کے ساتھ رہو۔ جی قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تزکیہ کر لو گے، جی اپنے نفس کا تزکیہ کر لو گے، پاک کر لو گے، نفس کی غلامی سے اپنے کو چھڑا لو گے، تزکیے کے ذریعے سے نفس کی غلامی سے چھوٹ جاؤ گے، پھر نفس تمہارا غلام بن جائے گا تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، آٹومیٹک جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آدمی خود اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے، جی اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے جہنم اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میرا آپ کا ہمارا اس پر ایمان ہے، کامل ہے، کامل ایمان ہے کہ بے شک اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ آدمی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ ایک صاحب قصہ سنا لے کہ ہم لوگ اپنے کسی دوست کے دعوت کھانے گئے، وہ صاحب روٹی پر روٹی لائے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم آدھی روٹی کھاتے اور 2 روٹی تخت کے نیچے پھینک دیتے، آدھی روٹی کھاتے 2 روٹی تخت کے نیچے پھینک دیتے۔ اب روٹی پکانے والا تھک گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ سب کہاں سے آ گئے، کتنا کھاتے جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ 25 روٹی تخت کے نیچے پھینک دیے تھے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شریعت کے جو احکام بنا کر دیے تھے اور جو نظام حیات دیا تھا کہ اس وقت روزہ رکھنا، اس وقت نماز پڑھنا، اس وقت حج ادا کرنا، فلاں وقت یہ ذکر کرنا، ایسا حال آئے تو یہ دعا کرنا، تو میں نے جو نصاب تربیت تم کو عطا کیا تم نے اس کو نہیں حاصل کیا اور اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے۔ کیا چیز پہنچا دیجئے؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، آپ کے مربی کی جانب سے اور آپ کے پالنہار کی جانب سے جو نظام تربیت اتارا گیا ہے آپ اسے ضرور پہنچائیے گا، اس لیے کہ وہ روح کے لیے نصاب تربیت ہے۔ جیسے دواؤں کا کورس ہوتا ہے ایسے ہی روحانی دوائیں ہوتی ہیں۔ نظام جسم کو درست رکھنے کے لیے چاند، سورج، زمین، سیارے، درخت، پہاڑ، ہوا، پانی، غذا کے تمام مخلوقات کو انسان کے واسطے پیدا کیا ہے، اور روح کی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے ایک عظیم کتاب اور عظیم رسول کو انسانوں میں بھیجا، اور جسم سے زیادہ روح کی پرورش کو بہترین شان قرار دیا تاکہ اللہ کی جنت آباد ہو سکے، ورنہ تو سب کے سب جہنم رسید کر دیے جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، دادا جان قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا تھا کہ حضرت دوسرے مولانا لوگ جو بات کرتے ہیں وہی باتیں آپ بھی کرتے ہیں اور وہی کتاب آپ بھی پڑھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کی باتوں میں اور ان کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ تو دادا جان نے فرمایا دیکھو شامی کباب تیار کیا جا رہا ہو، اس میں کچھ مصالحے بھی رکھے ہوں، کچھ اور گرم مسالہ وغیرہ بھی موجود ہوں، لیکن وہ ابھی تلے نہ گئے ہوں۔ اب کوئی شخص کباب کو کباب سمجھ کر منہ میں ڈال لے تو اس کو تھوک دے گا اور اس کی زبان بد مزہ ہو جائے گی۔ جی ابھی اس کو تلا نہیں ہے، سب کچھ ہے اس میں مسالہ، کچا ہے، کھائے گا، وہ رکھے گا، وہ خراب ہوگا، تھوک دے گا۔ اور اسی کباب کو ان تمام اجزاء کے ساتھ کڑھائی میں 2.5 منٹ تک جلتا بھنتا ہے، اس کو تلتے ہیں کڑھائی میں، وہ کباب مجاہدے سے گزرتا ہے، نیچے آگ اور کڑاہوں میں گرم گرم تیل، اس مشقت کو وہ کباب جھیلتا ہے۔ جی جب دسترخوان پر سجایا جاتا ہے تو کافر بھی کہتا ہے بوئے کباب مارا مسلمان می کند، کہ کباب کی خوشبو تو مجھے مسلمان کیے جا رہی ہے، کیونکہ کباب کی خوشبو سے کباب کی تڑپ اور طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی لذت پانے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا۔ یہ بڑے بڑے کافر جو اپنی پیشانی پر ٹیکا لگاتے ہیں، وہ جب جہاز میں آتے ہیں تو کہتے ہیں حاجی صاحب ذرا کباب چکھائیں، ہمارا کباب تو آپ کے کباب کی طرح لذیذ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کباب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ایک تربیت یافتہ ہے اور ایک غیر تربیت یافتہ ہے۔
ایک مجاہدے سے گزرا ہے اور ایک مجاہدے سے نا آشنا ہے، جانتا ہی نہیں مجاہدہ۔ بظاہر دونوں کباب تو ایک ہی ہیں لیکن حقیقت میں فرق ہے۔ ٹھیک اسی طرح تربیت یافتہ عالم اور غیر تربیت یافتہ عالم کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ایسی تربیت یافتہ عالم ہو جس نے اہل اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت پائی ہو، ان کی خدمت میں رہ کے تربیت پائی ہو تو اس کی بات، اور ایک جس نے اہل اللہ کی، اولیاء کرام کی صحبت نہیں پائی، ان کے یہاں تربیت نہیں پائی، تو اس کی بات زمین آسمان کا فرق ہو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 5 منٹ میں بتا دوں گا یہ مولانا صاحب نسبت ہیں یا نہیں ہے، کسی اللہ والے سے، کسی شیخ وقت سے ان کا اصلاحی تعلق ہے یا نہیں ہے، 5 منٹ بتا دوں گا۔ تربیت یافتہ عالم اور غیر تربیت یافتہ عالم کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا عمل ناقص ہے میرے دوستو۔ ہماری شریعت کے ہر حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ کا حکم دیا ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے علم حاصل کیا تو آپ نے ایک کام کر لیا، لیکن مجاہدہ والا کام چھوڑ دیا، یعنی اپنی تربیت اصلاح نہیں کرائی۔ آپ نے اپنی تربیت اصلاح نہیں کرائی، جب چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ جیسے کچا کباب کھا کر لوگ تھوک دیتے ہیں، اسی طرح آپ کو چکر لوگ کہیں گے کہ یہ تو کچا کباب ہے، اور کچا کباب کھا کر کوئی خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ تو اس کو تھوک دے گا۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ اسی طریقے سے جب ہم شریعت کے احکام کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نظام تربیت ہے، اس نظام تربیت کو اور نصاب تربیت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو پھر ہمارا نفس ٹیڑھا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے جب ہم شریعت کے احکام کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نظام تربیت ہے، اس نظام تربیت کو اور نصاب تربیت کو، ایک نظام ہے اور ایک نصاب ہے۔ نصاب بمانے کورس اور نظام پورا ایک سسٹم، تو نظام تربیت کو اور نصاب تربیت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو پھر ہمارا نفس ٹیڑھا ہو کر رہ جاتا ہے اور سرکش اور نافرمان باغی بنتا ہے، پھر ہمیں اشاروں پہ نچاتا ہے اور ہم ناچتے ہیں۔ ناقص عمل کا انجام میرے دوستو اسی بنا پر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ مخلوق سے اس کو کہنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ چھوٹوں سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ بڑوں سے بات کرنے کا ڈھنگ ہے۔ ایسا شخص محروم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایسا شخص محروم نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ لات کھائے گا اور ذلیل رسوا ہوگا۔ کامل عمل کا انجام، اگر آپ نے اس نفس کو سدھار لیا، اگر آپ نے اس نفس کو سدھار لیا، اس کی تربیت کرا لی اللہ والوں سے، اور آپ نے اس کو کہیں لے جا کر رگڑا، آپ نے اس نفس کو کہیں لے جا کر رگڑوا لیا، آپ نے اس ان پڑھ بچے کو کہیں پڑھوا دیا، تو پھر پوری زندگی اس کی کمائی کھاتے رہیں گے۔ ایک بچہ تو پورے خاندان کو اٹھاوے گا۔ اگر ایک بچے کی صحیح تربیت ہو گئی اور وہ صحیح منزل پر پہنچ گیا تو وہ ایک بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب کے منافع کیا سمجھو گے؟ یہ تو وہ کتاب ہے جس کے ذریعے پوری قوم سربلند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آج آپ حافظ جی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ارے اس کی بات تو چھوڑیے،
ان کے ذریعے تو پوری قوم سر بلند ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے مدرسے سے جب سے جڑے ہیں جڑا ہوں، چندے کے لیے جانا ہوتا ہے، کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ارے صاحب اتنے مدرسے ہو گئے، ملا بنائے جا رہے ہو، مولانا حافظ بنائے جا رہے ہو۔ ارے ان کی روٹی روٹی کو سوچو، یہ کریں گے کیا؟ یہ کریں گے کیا کھائیں گے کمائیں گے؟ اتنے سارے بن جائیں گے تو مسجدوں تو اتنی ہیں، ایک مسجد میں ایک ہی امام رہے گا، ایک ہی مولانا رہے گا، کہاں جائیں گے یہ؟ ان کی روٹی روزی کو سوچئے۔ آپ کے مدرسے کے اندر کچھ ٹیکنیکل کام شروع کریے، کچھ ان کو ہنر سکھائیے، کچھ کو یہ سکھائیے، یہ کریے، تاکہ یہ پڑھنے کے بعد اپنی روزی حاصل کر لیں۔ جی عام طور سے یہ سنتے ہیں، سننا ہم نے سینکڑوں سے سنا۔ تو بتائیے اتنے سارے مدرسے ہیں اور اتنے عالم ہیں، بتائیے کہیں آپ نے دیکھا کہ بھیک مانگتے پھر رہے ہوں؟ جی لوگوں سے سوال کرتے پھر رہے ہوں؟ جی اور میاں نعوذ باللہ، کیا آپ کا ایمان ہے کہ یہ ٹیکنیکل کام سیکھ لے گا تو اللہ اس کو روزی دے گا، اور پیور ملا بنا رہے گا تو اللہ بھول جائے گا، اس کو روزی نہیں دے گا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا ہمارے ایمان کا حال ہے، کیا ہمارا یقین ہے؟ روزی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ عز و جل روزی دیتے ہیں۔ جی ہماری سوچ یہ ہوگی کہ جس کو دیکھو یہ مدرسوں میں یہ کرو، پہلے ہی تو شارٹیج ہے۔ اگر یہ مدرسوں میں ہمارے اکابر فرماتے تھے، اگر مدرسوں میں یہ ان چیزوں کو داخل کر دو گے تو یہ جو تھوڑے بہت مولانا مل رہے ہیں نا، یہ بھی بند ہو جائیں گے، نماز جنازے پڑھانے والا نہیں ملے گا، مسجد میں امامت کے لیے کوئی نہیں ملے گا، پھر یہ وہ ٹیکنیکل کام سیکھیں گے اور ہنر سیکھیں گے، پھر پڑھ کے ادھر ہی دوڑیں گے، اسی میں لگیں گے، اسی کو کریں گے، پھر کیا امامت کریں گے؟ وہ پھر کیا بچوں کو پڑھائیں گے؟ اس لیے فرماتے تھے خدا را رحم کرو، ہمارے ان مدرسے والوں کو اسی حال میں رہنے دو، تاکہ یہ خالص عالم دین خادم دین بن کر کے نکلیں اور امت کا اور انسانیت کا بھلا کریں۔ روزی تو مقدر میں جتنی اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو اللہ دے کر رہے گا، آپ دیکھ لیجیے اتنے سارے ہمارے اکابر گزر چکے اور ابھی ہیں، کیا فیکٹریاں چل رہی ان کی، کیا کارخانے ہیں، لیکن ایک شہنشاہ جیسی شاہانہ زندگی ہے، شہنشاہ جیسی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اللہ سے اپنے مقدر کی روزی تو مقدر کی دے گا اللہ، اس نہ کم نہ زیادہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے مقدر کی روزی اللہ سے لینے کے دو طریقے ہیں، اب یہ آپ کی پسند پر ہے کہ آپ کون سا طریقہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ کو چننا ہے، آپ کو سلیکشن کرنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شہزادہ بن کر لو اپنے مقدر کی روزی، شہزادہ بن کر لو، اور ایک طریقہ ہے بیلدار بن کر کے لو۔ جی بیلدار مزدور بن کر لو یا شہزادہ بن کر کے لو۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے مقصد زندگی اللہ کے دین کو، آخرت کو بنا لیا، اللہ کے دین کو اور آخرت کو مقصد زندگی بنا لیا، تو پھر شہزادے کی طرح روزی عطا کریں گے، شہزادے کی طرح روزی عطا کریں گے۔ بادشاہ کا شہزادہ کمانے نہیں جاتا، کوئی فیکٹری چل رہی تو راؤنڈ مارنے میں نہیں جاتا، جی وہ تو محل میں آرام کرتا ہے،
تفریح، سیر و تفریح، نوکر لگے ہوئے آگے پیچھے خدمت کرنے والے۔ تو اگر خادم دین بنے اور مقصد زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کی اور امت مسلمہ کی خدمت کو مقصد زندگی بنایا تو اللہ ایسے عطا کریں گے۔ شہزادے کی طرح، شہزادے کی کیسی ناز برداری ہوتی ہے، اور اگر آپ نے دنیا پہ راہ ٹپکائی اور دنیا کو مقصد زندگی بنا لیا، بس ہائے دنیا دنیا کے لیے جی رہے ہیں، صبح اٹھے تو دنیا، سوئے تو دنیا، بس یہی ہے، تو پھر بیلدار مزدور بنو، جتے رہو اور تھکتے رہو، اور ملے گا اتنے ہی جتنا مقدر میں ہے، اور صبح سے جتو گے شام کو تھک کے چور ہو گے، ملنا اتنا ہی۔ اس لیے یہ ہماری پسند کی بات ہے کہ ہم شہزادہ بن کر لیں یا مزدور بن کر کے لیں۔ شہزادہ بن کے لینا ہے تو پہلے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اپنے اندر میں شہزادہ بننے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرو، پھر اللہ عز و جل اسی شان سے عطا فرمائیں گے، جی اسی شان سے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور نہیں تو دیکھ ہی رہو، کما کے دیوانے ہو رہے ہیں جی، اور گھر میں ڈبے ہی بجتے رہتے، صبح کو اٹھے، بیگم کہیں آٹا نہیں ہے، آٹا لے کے آنا، آج کا دن آٹا لا کے دے دیا، دوسری صبح ہوئی کہ لے تیل کا ڈبہ خالی ہے، تیل لانا ہے، تیسرے دن دال لانا ہے، بس اس ختم نہیں۔ لالا کے دیوانے ہو رہے، تھک رہے، کبھی چڑ بھی جائے، کیا روز تم نے لگا ہے، تو وہ میں کیا کروں، کس سے کہوں گی؟ لا کوئی بیمار ہو گیا، لا اس کے کپڑے پھٹ گئے، کپڑے لا کے دو، فلانے کے یہاں شادی، اس کے یہاں دینا ہے، پریشان آدمی باولا ہو جاتا ہے۔ اور اگر دین کو مقصد زندگی بنا لیا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں 25ویں پارے کی، جی 25ویں پارے کا 4 یا 5واں رکوع ہے، جس کی پہلی آیت ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو بندہ آخرت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے، جو آخرت کی کھیتی کو، اور کھیتی کا لفظ ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں برکت دیتے ہیں، اور ایک ایک عمل پر 700 گنا دے دیتے ہیں۔ اور پھر اسی کے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس نے اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا، بس دنیا اسی پہ جی رہا ہے، حرام حلال کوئی مطلب نہیں، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی پہ ظلم کر کے چھین رہا ہے، کچھ نہیں، بس مال آنا، اسی پہ تھک کے چور ہو رہا ہے۔ تو کہا ضروری نہیں کہ ہم دے ہی دیں، چاہیں گے دے دیں گے، اور اس میں بھی جتنا چاہیں گے دے دیں گے، وہ تو جتنا چاہ رہا ہے اتنا دے دیں، ایسا نہیں ہے، پابند نہیں، ہم جتنا میں چاہوں گا اتنا دوں گا، جتنا میں چاہوں گا اتنا دوں گا۔ اور وما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ملنے کا۔ دنیا جتنی وہ چاہیں گے دے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ کتنے لوگ غریبی کے اندر ہی جھوپڑے میں رہتے رہتے مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ارمان دل میں رہ جاتا ہے کہ گھر کا مکان ہو جاتا، یا گھر کا مکان ہے کچا ہے تو میرا گھر یہ پکا RCC کا مکان ہو جاتا، اس آرزو اور تمنا میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں مقصد زندگی اللہ کے دین کو، آخرت کو، اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مقصد زندگی دین کو بنائیں، آخرت کو بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع
فرما بردار بندہ بنانے کی فکر کو اپنا مقصد زندگی بنائے تو سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اس کی ایک مثال اور سن کے بعد ختم۔ دین اور دنیا، دین کو مقصد، اس کی مثال بزرگان دین دیتے ہیں۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، پیاس لگ رہی تھی، آپ نے کہا لا بھائی پانی لاؤ، جی آپ نے کہا پانی لاؤ، اب پانی آئے گا، جی تو کائے میں آئے گا پانی؟ کسی برتن میں آئے گا نا، گلاس میں آئے، کٹورے میں آئے، کوئی نہ کوئی برتن آئے گا۔ اب آپ نے کہا پانی لاؤ، گلاس کٹورے میں پانی آیا، اب آپ ناراض ہو، پانی لانے والوں کو ڈانٹیں، اے میں نے تو تیرے سے پانی کا کیا تھا، گلاس کا تھوڑی کہا تھا، کٹورے کا۔ تو وہ بچہ بھی ہنسے گا کہ ابا جان آپ نے پانی مانگا نا، تو پانی کے ساتھ تو گلاس آنا ہی ہے، کٹورا آنا ہی ہے، بغیر گلاس کٹورے کے پانی نہیں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں دین کو آخرت کو مقصد بناؤ گے تو جیسے گلاس بغیر مانگے آیا، تم نے نہیں کہا کہ گلاس لا، تم نے کہا پانی لا، گلاس بغیر مانگے آیا۔ دین کو آخرت کا مقصد بناؤ گے، تمہارے مقدر کی دنیا اس طرح سے جھک مار کے تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اور اگر آپ گھر میں جا کر گئے بھئی گلاس لانا، کٹورا لانا، کیا فالودہ لائیں گے اس میں؟ جی فالودہ لائیں گے، تھمس اپ لائیں گے اس میں؟ بولیے، ارے وہ بھرا ہوا آئے گا خالی آئے گا؟ آپ نے کہا گلاس لاؤ تو خالی لائیں گے، کیونکہ آپ نے گلاس کہا نا، گلاس کا یہ دنیا ہے، آپ نے گلاس کہا خالی آیا، پانی کہا گلاس فری میں آیا۔ آپ دنیا کے لیے جئیں گے، دنیا کو مقصد بنائیں گے تو ایسے ہی آپ خالی ہاتھ ہوں گے، آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے، کچھ بھی ہاتھ پلہ نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھ میں آتا دے اور ہم سمجھیں کہ کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے، بس مقصد زندگی بنا لیں۔ دیکھ لو اللہ تو قادر مطلق ہے، کتنے ہمارے اہل اللہ ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے جی، اور سارے اخراجات اور خرچ ہوتے ہیں۔ ابھی میرے حضرت موجود ہیں جی الہ آباد میں، روزانہ 10 20 50 مہمان روزانہ رہتے ہی ہیں خانقاہ میں، روزانہ رہتے ہی ہیں۔ ایک دن ہو 2 دن ہو، تمہارے یہاں میرے یہاں کوئی مہمان آ جائے، 3 دن ہو جائے اور جانے کا نام نہ لے تو اندر ہی اندر کڑتے، سارا کب جائے گا یار، 3 دن ہو گئے۔ مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے جی، پریشان۔ اس پہ چٹکلا سن لو۔ ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید بہت خدمت کرتا تھا، تو پیر صاحب بھی بہت اس کی خدمت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے اس کو۔ جیسے 5 بیٹے ہوں تو کسی ایک سے زیادہ پیار ہوتا ہے باپ کو، شاگردوں میں بھی سینکڑوں شاگرد ہوتے ہیں لیکن کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو ایسے ہی پیر صاحب کو بھی اس مرید سے زیادہ پیار تھا اور مرید کو پیر سے زیادہ تھا۔ جب بھی ہوتا مہینے 15 دن میں پیر صاحب آتے، پھر اس کے ٹھہر جاتے، کئی دن رہتے، اب ان کے حساب کا کھانا بھی کھلاؤ۔ بیچارہ عاجز آ گیا، تھک گیا، لیکن کیا بار بار پیر صاحب آتے، اب کیا کروں، منع بھی کروں تو کیسے کروں۔ ایک دن آئے پیر صاحب، 2-4 دن ہو گئے، پریشان تھا بیچارہ، تو بیٹا اکیلے، پیر صاحب مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ہاں بیٹا ہمیں بھی تم سے بہت محبت ہے۔ پیر صاحب اس تعریفیں کر رہا ہے، آپ پیر صاحب ایسے ہیں، یوں ہیں، یوں ہیں، یوں ہیں، مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر پاتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ ناراض ہو کے اب نہیں آئیں گے۔ نہیں بیٹا، تو بہت بڑھیا نیک بچہ ہے، بہت خدمت کرتا ہے، ہم تو آئیں گے،
تیرے ہی آئیں گے۔ تو اس نے کہا بابا پہلے جاؤ تو پھر تو آؤ گے، جاتے تو ہو نہیں اور کہہ رہے پھر آؤں گا۔ جاؤ تو پہلے پھر آؤ گے، جاتے تو ہو نہیں اور کہہ رہے ہو کہ نہیں تیرے ہی آؤں گا۔ بس یہی ہمارا حال ہے کہ ہمارے یہاں بھی 2-4 دن 5 دن 10 دن ہو جائے مہمان کو تو ہم بھی اوپر نیچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ان حضرات کے یہاں دیکھیں، یہ بڑے بڑے مشائخ جو گزرے 600-700 سال ان کو زمانے کو ہو گیا اور اس سے زائد ہو گیا، دیکھو ان کے جہاں مزارات ہیں آج بھی لنگر چل رہے ہیں جی، سینکڑوں لوگ کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ کون سا کارخانہ چھوڑ کے گئے؟ کون سا قانون کا خزانہ چھوڑ کے گئے؟ کون سی فیکٹری چھوڑ کے گئے؟ یا کوئی ان کی نسل کا بیٹھا ہوا مانگ دیا کہ لاؤ دو؟ بتاؤ، خود جھک مار کے دیتے ہیں کہ نہیں وہاں؟ خود جھک مار کے بغیر مانگے دیتے ہیں۔ تو جب اللہ والے بن جاتے ہیں جی، اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر دنیا تو قدموں میں آتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ بس ہم اللہ کے ہوتے نہیں، اس لیے اللہ ہمارا ہوتا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، پہلے ہماری غرض ہو تو ہم اللہ کے ہو جائیں گے، بس پھر اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا ہو گیا تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ پھر کس چیز کی کمی ہے؟ سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ میں بھی اپنے آپ کو بھی اور آپ بھی اور ہر مسلمان اپنے آپ کو اللہ والا بنا لے جی، اور اس کے لیے بزرگوں کی خدمت میں جائے، ان کی صحبت میں رہے، مجاہدہ کرے، ان کے ارشادات پر عمل کرے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ نعمت اللہ عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔